اگر میں ابھی کہوں کہ صاحب رزق دینے والا تو اللہ ہے، ابھی آپ میں سے ہر آدمی بڑے پرشور طریقے سے کہے گا کہ بے شک بے شک، لیکن اتنا ہی خوف زدہ ہیں ہم اپنے باس سے کہ نوکری سے نہ نکال دیں، اس کے ہر غلط اور صحیح آرڈر کو ماننے کو تیار ہیں۔ اسی طرح اگر میں آپ سے کہوں کہ عزت دینے والا تو رب ہے، عزت و ذلت اسی کے اختیار میں ہے، آپ بڑے پرشور طریقے سے میری تائید کریں گے کہ جی بے شک، لیکن ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں دوسرے کی اس دھمکی سے کہ میں تمہیں بدنام کر دوں گا ورنہ یہ کام کرو۔ اسی طرح جان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت کا ایک حساب تو اسی کے پاس ہے، اور موت کا ایک دن معین ہے۔ دیکھیے ابھی آپ سب لوگ بڑی پرزور تائید کریں گے میری، لیکن اتنا ہی ہم خوفزدہ ہوتے ہیں کوئی بھی گولی مارنے کی دھمکی دے کے ہم سے کچھ کام کرا لے۔ تو عجیب چیز یہ ہے کہ وہ چیزیں جس کے بارے میں ہم اتنے پر ایمان ہیں، ایسا یقین ظاہر کرتے ہیں، اور اسی خوف سے ہم غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ جو چیزیں رب نے اپنے ذمہ لے لی ہیں، اس کا وعدہ کر لیا ہے، وہی اس سے مانگتے پھرتے ہیں۔ وہ تو کہہ چکا کہ میں تمہیں پالوں گا، تمہیں رزق دوں گا، تو اس کو میں ہر 2 منٹ کے بعد بتانے جاتا ہوں یا اللہ میرے کنستر میں آٹا ختم ہو گیا، وہ آٹا دے دے۔ تو جو چیز اس نے اپنے ذمے خود لازم کر لی اور اس کی ذمہ داری اس نے قبول کی اور کہہ دیا کہ میری یہ ذمہ داری میری ہے، تو پھر ان چیزوں کا اس سے کیا مانگنا؟ اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی یہ حقیر ترین چیز ہے میری نظر میں نے پچھلی کسی محفل میں ذکر کیا تھا دنیا کی ویلیو کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے نزدیک تو دنیا کی حیثیت اتنی ہے جتنی ایک گلی سڑی بکری کے ایک بال کی، تو ہم اس سے اتنی حقیر چیز مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ چیز جو اس نے جس کا وعدہ نہیں کیا، اپنے ذمہ داری نہیں بنائی، وہ ہم اس سے کیوں نہ مانگیں کہ اس سے اس کا رحم مانگا جائے، اس سے اس کا فضل اور کرم مانگا جائے، اس سے اس کی رحمت اس سے مانگی جائے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب رب ہمارا سب سے اونچی شان والا ہے، سب سے بڑا ہے، تو اس سے کوئی ایسی چیز مانگی جائے جو اس کے شایان شان ہو۔ حقیر چیزیں اس سے کیا مانگے بندہ؟ اس کے شایان شان تو اس کی صرف اپنی ذات ہے، تو پھر اس سے اس کی ذات کیوں نہ مانگ لی جائے کہ اللہ تو اپنا آپ عطا فرما۔ دعا میں مانگنے کی تو اور بہت سی چیزیں رب تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہیں۔ ہم اس سے ہمیں ضرور کہنا چاہیے کہ اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہترین کر دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے رحمت بھی اس کی مانگ سکتے ہیں، اس سے اس کا فضل مانگ سکتے ہیں، اس سے اس کا رحم مانگ سکتے ہیں، اس سے بخشش مانگ سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ خود اس کی ذات ہم مانگ سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ جب ہم اس سے اس کی ذات مانگتے ہیں تو وہ اپنا آپ ہمیں جسٹ لائک دیٹ نہیں عطا کر دے گا۔ خود قرآن میں بھی کہتا ہے کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ میرے اوپر ایمان لے آئے تو میں اسے پھر آزماتا ہوں۔ تو جب وہ اپنا آپ کو عطا کرنے لگے گا، آپ کو اپنا دوست بنانے لگے گا، تو اس سے پہلے وہ یہ بھی دیکھنا چاہے گا کہ ہم اپنے اس دعوے میں کتنے سچے ہیں، ہم تیار بھی ہیں کہ نہیں ہیں کہ اس کی دوستی کو لے سکیں۔ ہماری اس تیاری کو بھی ٹیسٹ کرے گا، تو وہاں پہ پھر بعض اوقات خاصے سخت مقامات آنے لگتے ہیں، مالی لحاظ سے ناقابل بیان حد تک کی تنگی آ جائے، فاقے شروع ہو جائیں، گھر کا سکون جاتا رہے، اور ازدواجی زندگی سب تک کی تلخ ہو جائے کہ انسان شاید علیحدگی کی سوچ بیٹھے، پھر انسان پر بے پناہ قسم کی اور بڑی شدید تہمتیں اور الزامات لگنے لگیں، جو بذات خود بہت بڑا ٹیسٹ ہے، بہت بڑا ٹیسٹ۔ یہاں بڑے بڑے دل گردے کے لوگ ہل جاتے ہیں، پھر لالچ اور ترغیبات اور تحریصات یہ سب آنے لگے۔
اس مقام سے اللہ سے مدد مانگی جائے کہ یا اللہ ایسے سخت مقامات سے تو اپنے فضل سے گزار دے، وہ مقام آئیں گے تو اس سے اس کی ذات مانگنے سے پہلے یہ سوچ لیجیے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے، تو فرمایا ایک بار پھر کہو۔ صحابی نے دوبارہ عرض کی، فرمایا ایک بار پھر کہو۔ جب صحابی نے تیسری بار بھی عرض کر دی تو فرمایا کہ پھر اب فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ کہ یہ دوڑ دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا۔ میں نے تو عرض کیا کہ قرآن میں اس نے کہا کہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مجھ پہ ایمان لائے میں انہیں آزماؤں گا، اس میں نہیں شرط نہیں رکھتے لیکن آزمائش ہوتی ہے۔ نہیں، میں نے تو میری نظر سے تو ایسا ابھی تک گزرا نہیں جو بچ نکلا ہو۔ اس میں بھی ذلت بہت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، سخت مقامات بہت آتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ اپنا تمام زیور کسی ملازم کے سپرد کرنے لگیں تو کیا ملازم جو پہلے دن آپ کے گھر میں آیا ہے، پہلا ہی گھنٹہ ہے آپ کے گھر میں، آپ اپنا زیور اور اپنا کیش اس کے حوالے کر دیں گی یا پہلے اسے آزمائیں گی دیکھوں تو یہ کتنا ایماندار ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، وہ اسی مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، حالانکہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں اس مثال کا، لیکن سمجھ آ جائے گی کہ رب تعالیٰ اگر آپ کسی بھی انسان کو دوستی اپنی عطا کرے گا تو وہ بھی اسے پرکھنا چاہے گا کہ یہ اس قابل ہوا کہ نہیں ہوا کہ میری دوستی کا بار سنبھال سکے۔ اگر ہم انسان ہیں اور کسی شخص کے ساتھ دوستی کرنے سے پہلے اسے 100 طرح سے پرکھتے ہیں تو رب تعالیٰ بھی اتنی بڑی عطا کرنے سے پہلے ضرور چاہے گا کہ وہ ٹیسٹ کر لے کہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ اللہ کسی شخص کو دوست بنا رہا ہے اپنا، تو پھر اس سے ان تمام چیزوں کو دور کر دے گا جن کو وہ حقیر سمجھتا ہے۔ تو یہ دنیاوی مال و زر اور دنیاوی آرام و آسائش تو اس کی نظر میں بہت حقیر ہے، تو وہ اپنے دوست کو حقیر چیزوں میں کہاں مبتلا دیکھ سکے گا؟ نہیں، علم غیب کی میں نے بات نہیں کی تھی، میں نے کشف و کرامات کی بات کی تھی کہ اگر کشف و کرامات کو آپ کسوٹی بنائیں گے کسی شخص کے ولی ہونے کی، وہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ یہ علم اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگوں کے پاس ہے، یہ قرآن میں بھی موجود ہے بات۔ دیکھیے یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اسی لیے رب تعالیٰ نے اسے بیان کیا دونوں کو علیحدہ علیحدہ سے، کیونکہ ہے ہی بنیادی طور پہ یہ دو چیزیں۔ ایک تو جہاں تک علم غیب کی بات ہے، علم غیب میں ایک بڑی کلیئر کٹ چیز رب نے بیان کی ہوئی ہے کہ عالم الغیب میں ہوں، اس نے کلیئرلی کہا۔ ہاں یہ بھی صاف آگے اسی آیت کا حصہ ہے، ہاں میں جس کو جتنا چاہتا ہوں عطا کر دیتا ہوں۔ تو یہ کہنا، صرف اتنا حصہ بیان کرنا کہ علم غیب صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں ملا، درست نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں پھر پورا کہنا پڑے گا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے، ہاں جسے وہ جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ ایک تو رب نے شروع میں یہ کہہ دیا، اس کے بعد آگے جا کے یہ کہہ دیا، قسم کھا کر کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا علم عطا فرمایا۔ اب یہ اس کے قادر مطلق ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اپنی کسی چیز میں سے کتنا ہی کسی کو عطا کر دے، وہ مالک ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو وہ اس نے جتنا جتنا چاہا وہ عطا فرما دیا، اپنے انبیاء کرام کو بھی، اولیاء کرام کو بھی، اور عام بندوں کو بھی۔ اب اس میں کیوں
اور کیسے، یہ دونوں لفظ استعمال ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ مالک ہے۔ اور جہاں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ بھی اس کے قادر ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ وہ جو اس نے کہا کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا اگر میں نہ چاہوں، اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر میں نہ پہنچانا چاہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر مرتبے اور اپنی تمام تر حیثیت کہ وہ رب کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں، بہرحال بندہ تھے اللہ کے، اللہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجبور محض ہیں، بے شک اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں، لیکن رب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ ہے۔ اگر رب نہ چاہے تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کچھ کرتے۔ جناب 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 بڑا آسان سا کام ہے۔ کئی ہفتے پہلے یہاں اس موضوع پہ بات ہوئی تھی اور میں نے اس وقت اپنی سمجھ کے مطابق ایک حل پیش کیا تھا اس کا۔ ہم میں سے ہر آدمی کلاس 5 تک دینیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق تمام چیزیں پڑھ چکا ہوتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ ہم لوگ جو کلاس 5 تک اور چیزیں بھی پڑھتے ہیں، جوانی تک پہنچتے پہنچتے ان سب کو بھلا چکے ہوتے ہیں، لیکن دینیات کا یہ حصہ ہمارے ذہن سے کبھی محو نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں اسی طرح یاد ہوتا ہے جس طرح ابھی کل کی بات ہے۔ اگر ہم میں سے ہر آدمی، چاہے وہ نوجوان ہے یا کوئی اور ہے، بغیر ان چیزوں میں گئے کہ شلوار کتنی اونچی ٹخنوں سے جانی چاہیے، اور کف ہمارے شرٹ کے آستین کے کہاں ہونے چاہیے، ٹوپی کتنی نیچی ہو، کتنی اونچی ہو، کتنی پھیلی ہو، اگر ہم صرف یہ کر لیں کہ زندگی کے اندر کوئی بھی فعل انجام دینے سے پہلے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اگر ذرا سا ہم ریکال کر لیں کہ ہم نے دینیات کی کتاب میں کیا پڑھا تھا کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فعل، کیا آپ نے عمل فرمایا، اس کو ہم صرف نقل کر لیں تو دین اسلام پر عمل مکمل ہو جائے گا ہمارا۔ جیسے اگر ایک آدمی چلتے ہوئے میرے اوپر کوئی گندگی پھینک دیتا ہے، تھوک رہا ہے، میرے اوپر گر گیا، تو اس کو گالی دینے سے پہلے، تھپڑ مارنے سے پہلے اگر میں یہ سوچ لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوجڑی پھینکنے والی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تو میں اس کی نقل کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی قرض مانگنے آ گیا تھا تو ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فعل، کسی کو قرض دیا، اس نے وعدے پر واپس نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیسے ری ایکٹ کیا، کسی شخص نے سخت کلامی کی ہے سامنے سے، تو ایسے وقت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا، سو آن سو فورتھ۔ یہ ساری چیزیں دینیات میں ہم کلاس 5 تک پڑھ چکے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ہم اسے ہی کاپی کرتے چلے جائیں۔ اب جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ ایک برننگ ایشو بنا ہوا ہے سب کے لیے، بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے نماز ادا فرمائی ہے۔ رفع یدین بھی کیا ہے، ہاتھ اونچے بھی باندھے ہیں، یہاں بھی باندھے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی ہے، ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھی ہے۔ تو ہم کسی بھی طریقے سے نماز پڑھ لیں، ادا ہو جائے گی۔ ہاں البتہ جو سمجھ آنے لگے تو پھر ہم دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز آخری ایام میں کس طرح سے ادا فرمائی، جو آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال 2 سال تھے اس میں کس طرح نماز ادا فرمائی، تو پھر اس کی تقلید شروع کر دیں ہم۔ اور جب تک اس معیار تک نہیں پہنچتے تو کسی طریقے سے نماز پڑھتے جائیں،
رفع یدین کر لیں، ہاتھ چھوڑ دیں، ہاتھ باندھ لیں، نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ صرف اس پر وہ بنیادی چیزیں کہ رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، نیت کیسی باندھی جائے اس پر کوئی اختلاف ہے نہیں، تو نماز ادا ہوگی۔ یہی میں نے عرض کیا کہ آپ یہاں سے شروع ہو جائیے، اور جب آپ اس مقام پر آ جائیں کہ اتنی سمجھ آ جائے تو پھر آپ ان باریکیوں پہ چلے جائیے۔ وہ تو میں نے تو خود ہی عرض کر دیا آپ سے۔ اور جہاں تک اسلام کی بات ہے، دیکھیے اسلام اس لیے کہتے ہیں کہ بڑا سمپل ہے کہ جتنا کچھ ہم نے دینیات میں پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بارے میں، اگر اس کو کاپی کرتے چلے جائیں تو اس میں کہیں دشواری ہے نہیں۔ دشواری اس وقت آئے گی جب مختلف مسلک جو ہیں آپ ان کو ایگزامن کرنا شروع کر دیں، پھر وہ دشواری آتی۔ تو اگر صرف ایک ہی مسلک رکھا کہ مجھے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نقل کرنی ہے، تو کام بڑی آسانی سے ادا ہونے لگتے ہیں سب کے سب۔ سلمان ندوی صاحب، دیکھیے ایک بڑی سمپل بات ہے کہ یہاں پر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب زبیر صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، ڈاکٹر صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، کرنل صاحب کے پیچھے نماز نہیں جائز۔ سوال یہ ہے کہ اب زبیر صاحب اہل حدیث ہیں، یہ وہابی ہیں، کرنل صاحب اہل تشیع ہیں، تو جب میں عمرے پر جاتا ہوں تو خانہ کعبہ میں جماعت نماز پڑھتا ہوں۔ اب ان کے جو امام، خانہ کعبہ کے جو امام ہیں، ان کا مسلک جو بھی رہا ہو، کبھی آج تک میں نے سوچا ہی نہیں کہ وہ کس مسلک کے ہیں، ان کے پیچھے میں بڑے سکون سے نماز پڑھتا ہوں۔ اسی طرح جب میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں تو وہاں بھی کبھی میں نے نہیں سوچا۔ تو یہ سوچیں صرف یہاں کیوں آتی ہیں، وہاں کیوں نہیں آتی جا کے؟ تو اگر نماز میری وہاں کسی اور غیر مسلک کے پیچھے جائز ہے تو یہاں کیوں نہیں جائز؟ رب تو یہاں بھی وہی ہے، نماز یہاں بھی وہی ہے۔ تو قصہ یہ ہے کہ ہم بلا وجہ میں ان قصوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو بالکل نہ دیکھا جائے ختم، صرف یہ دیکھ لیا جائے کہ غیر مسلم کے پیچھے نماز نہ پڑھ لیں، وہ غلط ہو جائے گا۔ اب اس سلسلے میں بھی یہ ہے کہ ایک صاحب تھے، اب تو انتقال کر گئے، اس لیے ان کو بیان کر دینا کوئی بری بات نہیں ہوگی، پاکستان کے پوسٹ ماسٹر جنرل، ان کو میں اپنے ساتھ جمعہ کی نماز پہ لے جایا کرتا تھا زبردستی، اور وہ جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے تھے وہ انہی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار کسی طرح ان امام صاحب کو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پوسٹ ماسٹر جنرل صاحب آتے ہیں اور وہ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ میں وہیں موجود تھا جب ان امام صاحب کو پریشانی شروع ہوئی کہ کہیں میرا دینی تو نہیں ختم ہو گیا، تو انہوں نے فوراً مولانا فضل الرحیم صاحب سے میرے سامنے ہی پوچھا کہ جناب یہ شاہ صاحب کے ساتھ ہی غیر مسلم آتے ہیں اور جمعے کی نماز میرے پیچھے پڑھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا ہی ایمان جاتا رہا ہو؟ اب میں تو کوئی صاحب علم ہوں نہیں، تو مجھے حیرت یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ سوال کیوں پوچھ لیا۔ یہ تو بڑا سمپل سیدھا سا مسئلہ ہے کہ وہ مرضی ہونے کے باوجود نیت یہ کر رہے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ واسطے اللہ تعالیٰ کے کعبہ شریف کی طرف اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، تو ان کی نیت وہ ہے جو اس امام کی نیت ہے، نہ کہ امام کی نیت اس مقتدی کے پیچھے۔ الحمدللہ ہوا یہ کہ وہ آخری ایام میں مسلمان ہو گئے، وہ پوسٹ ماسٹر جنرل تھا، اور انہوں نے پھر مجھے اپنے ہاتھ سے درود شریف لکھ کے دیا جو آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ بڑا تھا درود شریف، کیلیگرافی ان کا شوق تھا، تو انہوں نے لکھا۔ تو
انتقال سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے. اسی طرح لندن میں 2 سکھ آئے ہوئے تھے, جمعہ تھا اس دن, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تشریف رکھیے, کھانا کھائیے, یہاں جرمنی سے آئے تھے وہ. تو میں ذرا نماز پڑھ کے آیا, پھر آ کے میں آپ سے گپ شپ مارتا ہوں. تو ایک اور صاحب سے کہا کہ آپ نہیں جا رہے جمعے پہ, تو ان کے ساتھ کھانا کھائیے بیٹھ کے. تو کہنے لگے جی آپ کدھر جائیں گے؟ میں تو مسجد میں جاؤں گا. میں کہا ٹھیک ہے, جس رب کی پوجا آپ کریں گے ہم بھی اس کی پوجا کر لیں گے, آ جائیے. تو لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ پاگل ہوئے ہوں, سکھ ہیں, یہ جب باجماعت نماز پڑھیں گے تو لوگ تو تمہیں قتل کر دیں گے, ان کو بھی قتل کر دیں گے, مسجد میں کیسے گھسا ہے؟ کہ بھائی وہ میرے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں, میرے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, میں کون ہوتا ہوں ان کو روکنے والا؟ تو میں تو لے کے جاؤں گا, کوئی مارنا چاہتا ہے مجھے مار دے, کوئی بات نہیں. تو میں بڑے مزے سے ان کو لے گیا, ان کو کھڑا کیا اپنے ساتھ. میں نے کہنے لگے یہ بتائیں کہ پڑھنا کیا ہے؟ تو میں نے کہا ایک آسان سا لفظ بتاتا ہوں, وہ پڑھ لو گے؟ کہ جی جی. تو میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہو, نہ پڑھو تو جو اسپیکر سے آواز آئے اس کو غور سے سنتے رہنا, تو جیسے ہم کریں ویسے کر لینا. مگر یہ آسان ہے, کر لیں گے. باجماعت انہوں نے جمعہ ادا کیا, وہ اپنی پگڑیوں کے ساتھ اسی طرح بڑے مزے سے وہ میرے ساتھ چلے آئے. لوگ غصے سے دیکھ ضرور رہے تھے لیکن بولا نہیں کوئی. سوال یہ ہے کہ بھائی وہ تو اس امام کے پیچھے نیت باندھ رہا ہے, امام اس کے پیچھے تھوڑی نیت باندھنا ہے, تو دین ان کا خراب ہوگا, ہمارا تھوڑی ہوگا. تو اس لیے اس کی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون کیا ہے. صرف یہ دیکھ لیجئے غیر مسلم کے پیچھے نماز نہ پڑھیں آپ, باقی خیر ہے, اللہ قبول فرمانے والا, وہ تو نیتوں کو اور دلوں کو دیکھتا ہے. کافی ہے کہ اگر کوئی شخص, کہ ہم اس بات سے رک جائیں, کوئی شخص یہ دعویٰ کرے, یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں, تو ہم اسے غیر مسلم قرار دے دیں. لیکن جہاں تک مرضی حضرات کی بات ہے, کیونکہ ان کے بارے میں ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے فیصلہ دیا اور شریعت کونسل کو کنسلٹ کر کے دیا ہے, پھر دوسرے جید علماء کو کنسلٹ کر کے دیا ہے, تو ہم انہیں مسلمان اب نہیں گردان سکتے. وہ شریعت کا حصہ ہے جس کو ہم اجتہاد یا اجماع کہتے ہیں. اس پر چونکہ اتفاق ہے تمام علماء کا, تو اس لحاظ سے وہ فیصلہ اس کو کریں. نہیں, ایسا ہے کہ وہ میں اس لیے نیشنل اسمبلی کو والی چیز کو omit کر گیا. انہوں نے بھی ریفرنس دیا تھا نیشنل اسمبلی کا, لیکن میں اسے اس لیے omit کر رہا تھا درمیان میں سے کہ جو شرط ہے اسلام کی وہ ہے اجتہاد اور اجماع کی, اور وہ اجماع یا اجتہاد جید علماء کے ذریعے پوری ہوتی ہے, نیشنل اسمبلی سے نہیں ہوتی, کیونکہ نیشنل اسمبلی کے ممبر علماء نہیں ہیں. نہیں, وہ ہے, دیکھیے اس طرح سے ہے کہ ہم تو اپنا نہیں لیں گے, ہم تو احکام الہی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لیں گے. ہماری مرضی اللہ کی مرضی کے سامنے ویلیو نہیں رکھے گی. اب یہ کلیئر کٹ فیصلہ ہے کہ شریعت کے اندر جن چیزوں کا ہمیں حل یا حکم قرآن سے نہیں ملتا, اس کو درجہ بدرجہ ہم نیچے لاتے جائیں, اور پھر اگر کہیں ہمیں میسر نہ آئے تو اجتہاد کر لیا جائے یا اجماع کر لیا جائے, دونوں میں سے جو لفظ استعمال کرنا چاہیں آپ. تو وہ اجماع کی شرط یہ ہے کہ ایسے علماء جن کی علمیت پر اختلاف نہ ہو لوگوں کو, جو کنٹروورشل فگرز نہ ہوں, ان لوگوں کی رائے کے مطابق پھر فیصلہ کر لیا جائے. تو اس لیے میں نے اس کا ریفرنس دیا تھا کہ سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ کیا تھا تو اس سلسلے میں انہوں نے تمام جگہوں سے کنسلٹ کرنے کے بعد, رائے لینے کے بعد پھر اس پہ اپنا فیصلہ دیا تھا. یوں میں اس کو ریفر کر رہا تھا. نیشنل اسمبلی صحیح ہے کہ ہمارے یہاں وہ جو ملکی اور قومی مسائل ہیں
ان پر ان کا فیصلہ آخری ہے. لیکن یہ مسئلہ ذرا سا ہمارے ملکی اور قومی مسائل سے ہٹ کے ہے، یہ پوری امہ کا مسئلہ ہے. تو اس پر علماء اور سپریم کورٹ ہی کے فیصلے کو میں ریفر کروں گا. مرزا صاحب بیچارے، ان کا قصہ عجیب و غریب ہوا کہ علمیت کے لحاظ سے بہت بلند تھے. انہوں نے یہ جھوٹا دعویٰ کرنے سے پہلے تک جتنی کتابیں لکھی کمال کی، تو شاید علم کی زیادتی اور رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ دماغ الٹتا گیا اور شیطان کے قبضے میں جاتے گئے، حتیٰ کہ مرتد ہو گئے. اس کے بعد ان کی گرفت اپنی تحریروں میں نظر آتا ہے کہ ان کی گرفت ختم ہو گئی، کیونکہ جو ان کے مرزا صاحب کے زمانے کے ان کے ساتھی ہیں ان کو وہ صحابہ کہتے ہیں. ایسا ہے کہ دیکھیے اس کے اندر دو چیزیں. ایک تو وہ جو آپ نے کہا کہ صاحب انسان کو اپنے طور پہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کروں، بالکل درست ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ جب تک نہیں سمجھ آئے اس وقت تک اس طرح کر لیا جائے، اور جب انسان سمجھنے لگے تو پھر اس کے تمام دوسری تفصیلات کو بھی دیکھ لے اور اس کے مطابق چل پڑے. وہ میں نے پہلے کہی بات آپ کو. اب سوال یہ ہے کہ جو آپ نے یہ کہا کہ صاحب ڈاٹڈ لائن کو ہم مکمل نہ کریں بلکہ اپنے طور پر لائن کھینچ دیں، بہت اچھی بات ہے، انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر فٹ رول رکھے بغیر آپ لائن لگائیں گے تو ٹیڑھی لگے گی، کبھی سیدھی لائن نہیں لگے گی اور بدنما بھی ہوگی. تو فٹ رول اس کے ساتھ رکھ کے اس کے لائن کھینچیں گے، سیدھی اور خوبصورت ہوگی. تو فٹ رول جو ہے اس کو ہم مانیں گے کیونکہ گائیڈ کر رہا ہے فٹ رول آپ کی پینسل اور پین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، تو لائن سیدھی لگے. تو وہ میں یہ ترغیب دے رہا تھا کہ لائن خود لگائیے لیکن فٹ رول ساتھ رکھ لیجئے تاکہ لائن ٹیڑھی نہ ہونے پائے آپ کی بات. تو اسی طرح جو فرسٹریشن کی بات آپ نے کی تھی وہ میں نے omit نہیں کیا، میں نے واضح جواب دیا تھا کہ جب تک انسان کو سمجھ نہ آئے تو بہتر یہ ہے کہ وہ دینیات میں پڑھی ہوئی جو باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں اس کی کاپی کر لیں. آپ کا بیٹا جو ہے، میرا بیٹا یا کسی کا بھی بیٹا، جب تک کہ وہ خود اپنے طور پر کار چلانے کے قابل نہیں ہوتا ہم اس کے ساتھ ایک ہیلپر ضرور بٹھاتے ہیں جو اس کے ایکشنز کو کریکٹ کرتا ہے. اور اس سے پہلے وہ بڑی گہرائی سے ڈرائیور کو یا اپنے والد کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، اور جب وہ سیکھنے لگتا ہے تو والد کی کاپی کرتا ہے جس سٹائل میں والد گاڑی چلا رہے تھے، اور ساتھ پھر بھی اس کے ایک ہیلپر بیٹھا ہوتا ہے جو اس کو کریکٹ کرتا رہتا ہے. اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے. ایسی تو بات نہیں 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 ایسا وہ بالکل کسی صاحب نے باتیں سنی سنائی باتیں اسی طرح وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، افسانے بن جاتے ہیں. یہ جو کتابیں اولیاء کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں. قصہ صرف اتنا تھا کہ میں جانا چاہتا تھا حضرت ابو علی قلندر صاحب کی خدمت میں. تو ایک شام میں نے گاڑی ہائر کی. ایک چیز جو میں اپنے اندر سے گندگی اپنی نکال نہیں سکا، اندر کا گند میرا وہ نہیں نکل سکا ابھی تک. میں ہندو کے خلاف بہت پریجڈس ہوں. یہ میری اتنی بڑی پرابلم ہے جس سے میں تنگ آیا ہوا ہوں. نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کے خلاف اتنا بڑا تعصب یقیناً
نہ صرف ناپسندیدہ ہے بلکہ کنڈیم کیا جانا چاہیے، لیکن وہ جا نہیں رہا میرا. تو میں دعا یہ مانگ رہا تھا کہ ڈرائیور مجھے ہندو نہ ملے. تو میں ہوٹل میریڈین میں ٹھہرا تھا، اس سے پاس ہی ایک پرائیویٹ کار رینٹل والے تھے، ان کے پاس گیا، ان سے میں نے پوچھا، کہا جی ٹھیک ہے گاڑی آپ کو بھجوا دیتے ہیں. اور میں نے ان سے کہا بھی کہ کوئی سکھ ڈرائیور ہو تو، لیکن وہ جو گاڑی آئی اس کا ڈرائیور ہندو ہی تھا. نتیجہ ہوا کہ وہ میرے ذہن پہ بہت بڑا بوجھ بن گیا، اور میں ایسے ہی اللہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے میں نے کہا یا اللہ، اب یہ سارا راستہ پانی پت تک میں اسی طرح جاؤں گا کہ کوڑتا رہوں گا. کیونکہ ہندو کے بارے میں ایک پرابلم میرے ساتھ یہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا، جہاز سے جاتا ہوں میں انڈیا، جو ہی ہم اپنا بارڈر کراس کریں گے مجھے جہاز کے اندر ایک عجیب سی اسمیل آنے لگتی ہے، تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ ہم انڈیا میں داخل ہو گئے. اس اسمیل سے میں بڑا تنگ ہوتا ہوں، بڑی عجیب اسمیل ہے وہ. تو مجھے یہ تھا کہ یا اللہ میں پانی پت تک اسی اسمیل کے ساتھ جاؤں گا. اور وہ اتفاق یہ ہوا کہ تھوڑی دور گیا، وہاں راؤنڈ اباؤٹ تھا، گاڑی گھمائی واپس آ گیا. تو میں نے دیکھا سامنے اسٹینڈ ہے دوبارہ وہی رینٹل والوں کا. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا جی مجھے بخار ہے، میں جا نہیں سکتا. اس نے جا کے اس کو مینیجر کو کہا، اس نے کہا روک دو گاڑی. ایک اور کار منگوائی، اس کا ڈرائیور ایک سکھ تھا. تو اس سے میں نے کہا کہ چلو پانی پت چلا گیا، لے گیا جا کے حاضری دے کے میں واپس آیا. تھوڑے فاصلے پہ گاڑی بازار میں بازار میں کھڑی تھی، کوئی 3-4 فرلانگ کا فاصلہ. وہ اس نے وہیں سے، جب میں آیا تو وہ ایک دکان سے باہر نکل رہا تھا، کچھ شراب خرید تھی، بوتلیں تھے اس کے ہاتھ، اور ڈکی میں رکھ کے بیٹھا. تو کہتا جی آ گئے آپ؟ میں نے کہا جی. تو واپس چلوں؟ میں نے کہا چلیے. گاڑی اس نے چلائی تو مجھے کہنے لگا کہ مہاراج کچھ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں آپ. میں نے اس سے کہا کہ یار تمہیں مجھ سے زیادہ کوئی گناہگار آدمی نظر نہیں آیا دعا کرانے کے لیے، مجھے دعا کا کہہ رہے ہو تم. تو مجھے آرام سے اس نے کہا کہ دیکھیں مہاراج بات یہ ہے، ہم ڈرائیور ہیں، صبح سے رات تک طرح طرح کے آدمی سے ملتے ہیں. جب آپ گاڑی میں بیٹھے تھے میرے ساتھ، گاڑی میں نے چلائی تو ایک تو گاڑی بڑی لائٹ تھی، دوسرا اس نے آتے ہوئے، روز آتا ہوں میں دن میں 2 بار پانی پر، تو جتنا پیٹرول روز کھاتی گاڑی اس سے آدھا کھایا. تو اس نے ہندی کا کوئی ورڈ یوز کیا اپنا، کہ میں جب آپ بیٹھے تھے تو اس وقت سمجھ گیا تھا کہ ایسا آدمی میری گاڑی میں بیٹھا ہے. ہندی کا لفظ تھا جو یاد نہیں سو گیا. تو میں تو اس انتظار میں تھا کہ اپنا کام کر کے واپس آئیں گے تو میں آپ سے دعا کرا لوں گا. تو دعا کر لیں. اب وہ دعا ہو گئی. اس نے مجھ سے پتہ لیا کہ میں آؤں گا وہاں پھر دعا کرانے، پاکستان آؤں گا. وہ یہ سارا قصہ تھا، اتنا سا جس کا افسانہ بنا ہوا ہے، وہ اتنا لمبا چوڑا، وہ اتنی سی معمولی سی وہ بات. ابھی تو بہت دیر اس موضوع پہ بات ہوتی رہی. بات یہ ہے کہ یہ اب آپ بہت کے دل کی بات کہہ رہے ہیں آپ. نہیں نہیں بالکل، وہ تو اس نے قرآن میں بھی کہا کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو، میں اچھا ہی کروں گا. وہ تو رب نے کہا، لیکن وہ فقر و فاقہ کی بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ رب تعالیٰ کے نزدیک اس دنیاوی مال و زر کی اہمیت وہ مری ہوئی بکری کے گلے سڑے جسم کے ایک بال کے برابر بھی نہیں. تو جس کو وہ دوست رکھتا ہے اس کو اتنی حقیر چیز وہ کیوں دے گا، اس کو وہ اعلیٰ چیز دے گا. اور اس کا ایک ثبوت میں دے سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، آپ کی دنیاوی زندگی دیکھ لیجیے آپ کیا نقشہ پیش کرتی ہے، جبکہ آپ نے خود فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو کوہ احد پورے کا پورا سونے کا ہو جائے. تو یہ اگر کوئی اچھی چیز ہوتی، اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیز ہوتی، تو وہ اپنے محبوب کو سب سے پہلے ان حالات میں رکھتا. تو یہ اتنی حقیر چیز ہے، اب وہ ہماری ضد ہے کہ ہم اسی حقیر چیز کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، اس بچے کی طرح
جو جلتی ہوئی آگ کو دیکھ کے اس کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتا ہے کہ میں تو یہ آگ ہاتھ سے پکڑ کے ہی دم لوں گا. تو بالکل چلا ہے. یہ جو اسلام کے شروع کے 30 سال ہیں، جب صحابہ کرام زندہ تھے تو کیا ہوا؟ بہترین عروج آیا اسلام کو یا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں چھوڑنی پڑتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑی دنیا؟ یہ کس نے کہا؟ کسی صحابی نے چھوڑی؟ غلط ہے بالکل. دنیا قطن نہیں چھوڑی ہے آپ. سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں دنیا اور دوسرے میں دین لے کے چلیے، اور دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے نیچے نہ ہونے پائیں، اس کو برابر لے کے چلیے. پسندیدہ چیز یہ.